السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، گزشتہ کل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرنے کا ارادہ فرمایا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت اونچا، یمن کے رہنے والے، بہت ہی معزز خاندان کے رہنے والے، لیکن حالات کی وجہ سے غلامی کا دھبا ان پر لگ گیا تھا. غلام بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس زمانے میں غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بتائے اور ان غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے، اور معاشرے کے اندر غلاموں کا ایک مرتبہ اور ان کو ایک عزت دلائی کہ غلام اور باندی وہ بھی انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عزت کے کاموں میں سے ایک کام یہ فرمایا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کروایا، جو خاندان کے اعتبار سے بہت ہی اونچا خاندان حضرت زینب کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زینب کا ایک ہی خاندان. واقعہ اس طرح ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زید کے لیے، تو زینب کے گھر والوں نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح زید کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان پر تو غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے اور ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایمان والے چاہے مرد ہو کہ عورت، ان کے لیے یہ بات گنجائش نہیں رکھتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرما دیں، کسی بات کا فیصلہ فرما دیں کہ اس حکم کے دینے کے بعد
اپنا کوئی اختیار رکھے. یہ آیت جب نازل ہوئی سبحان اللہ، یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی بات کا مشورہ دیں، یہ کام کرو یا نہ کرو، اس میں اجازت ہے، اختیار ہے. جیسے حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. حضرت بریرہ بہت خوبصورت، آزاد، اور حضرت مغیث بالکل سیاہ فام. دونوں میں جب جدائی ہوئی تو حضرت مغیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ مدینے کی گلیوں میں مغیث بریرہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ بریرہ دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار نہیں ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیث پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بریرہ سے کہیں تو شاید ہماری بات بن جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ بریرہ مغیث کے معاملے میں سوچ لو. تو یہاں پر حضرت بریرہ نے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو میں 100% آپ کی بات تسلیم کرتی ہوں، اور اگر مشورہ ہے تو مغیث کا اور میرا جو ہے آپس میں جڑتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے. تو یہ بات مشورے کی تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح کا مسئلہ تھا، وہاں مشورے کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں حکم کا مسئلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں یا حکم دے دیں تو ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ انکار کرے. اور یہ شادی کا جو مسئلہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. تو اللہ نے آیت اتاری. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کا ایمانی جذبہ دیکھو. دل تو نہیں چاہتا تھا رشتہ کرنے کا. عبداللہ ابن جہش ان کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. سب نے اس رشتے کو منع کر دیا. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، خوشی خوشی فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئے. یہ بات سب سے پہلے ہمیں سیکھنی ہے. حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں اللہ پاک ہمارے اندر بھی ایسے جذبات عطا فرمائے. بہت سی مرتبہ بات ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، لیکن جب حکم سامنے آئے تو ہمیں حکموں کو پورا کرنے والا اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے. حضرت زینب ان کے گھر والے بالکل نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. چنانچہ جب نکاح تو ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصہ آپس میں، یعنی روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک کم و بیش، پھر اس کے بعد دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہوئی، انبن ہوتی رہی. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آ جاتے، کہتے حضور یہ ہوا وہ ہوا، زینب کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے لیے والد کے درجے میں تھے. آپ سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو، معافی کا معاملہ کرتے رہو، سختی نہ کرو، اللہ سے ڈرو. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی نا اتفاقی ہو تو تیسرا آدمی کیا بات ان کے ساتھ کرنی چاہیے.
سورہ احزاب میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپس میں اخلاق سے رہنے کی، معاف کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ زینب کی طلاق ہو جائے، کیونکہ اگر طلاق ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی تو ڈبل مصیبت ہو جائے گی۔ پہلے نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، میرے کہنے پہ نکاح کیا، دوسرا غلامی کا دھبا لگ جائے گا کہ اس خاتون کو تو غلام نے بھی نہیں رکھا، آزاد کہاں سے رکھے گا، اور تیسری بات یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ طلاق اللہ کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، لیکن زیادہ دن تک آپس میں نہیں نپ سکی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جس آدمی پر اللہ نے احسان فرمایا، یعنی حضرت زید پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر انعم اللہ علیہ، ہم نے ان پر انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ کیا احسان؟ ایمان کی دولت دی، ہدایت کی دولت دی۔ ہدایت اللہ دیتے ہیں، اور ہدایت جب اللہ دیتے ہیں تو اسباب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ نے کیسا انعام فرمایا، سوچیں، کل جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، ان کو ایمان دینے کے لیے، صحابیت کا شرف ان کو ملنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بننے کے لیے ان پر کیا کیا حالات آئے، کن کن حالات سے گزارے گئے۔ 8 سال کا بچہ بازار میں غلام بن کر بک رہا ہے، اور ایک بڑے عرصے تک غلامی کی زندگی گزار کر پھر ایک مقام پر ابتدا ناگواریوں سے ہو رہی ہے اور انتہا کامیابیوں پر، عزتوں پر ہو رہی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی حالات سے بندہ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ حالات میں اللہ تعالیٰ کیا خیر وجود میں لانے والے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو ہدایت والے اسباب بھی اللہ ہی بناتے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زید پر احسان فرمایا، ایمان دے کر، صحابیت کا شرف دے کر، اور پھر آگے فرمایا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی تو ان پر احسان فرمایا، آزاد کیا، اپنا چہیتا بنایا۔ ان سے کہیے امسک علیک زوجک، کہ زید تم اپنی بیوی کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھو، اخلاق سے رکھو، سختی نہ کرو، طلاق کے بارے میں نہ سوچو، طلاق دینا اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیز جب اپنے گھروں میں ایسے مسائل ہوں تو سمجھائیں۔ مزاج آپس میں نہیں ملتا تو صبر کرنا ہے، نبھانا ہے، حقوق ادا کرتے رہنا ہے۔ زندگی مختصر ہے، بعض مرتبہ شوہر سے بیوی کا مزاج نہیں ملتا، بیوی کا شوہر سے مزاج نہیں ملتا، شوہر کی پسند الگ، بیوی کی پسند الگ، کیا کرے؟ بات جدائی کی، طلاق کی؟ نہیں، دنیا کی زندگی نبھانے کا نام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور ہے، اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن بات زیادہ بڑھ گئی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر طلاق دے دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق پڑ گئی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر طلاق کا جو صدمہ تھا، اللہ اکبر۔ اب طلاق ملنے کے بعد حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کیسے ان کی دلجوئی ہو؟ کیسے؟ تو ایک اللہ کا نظام چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ ان کا نکاح
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर एक जाहिलियत की रस्म को भी खत्म करना चाहते थे। वो ये कि मुंह बोला बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो जाहिलियत में उसका निकाह नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस बड़ी रस्म को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए खत्म करना चाहते थे। चुनांचे इस निकाह का जो है अभी निजाम चल रहा है। रिवायत में आता है एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बुलाया। जब हजरत ज़ैनब की इद्दत मुकम्मल हो चुकी तो आपने हजरत ज़ैद को बुलाया, फरमाया ज़ैद तुम ज़ैनब के पास जाओ और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दो। सुभान अल्लाह, मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दो। हजरत ज़ैद का तक़वा देखें। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम लेकर हजरत ज़ैनब के घर पहुंचा। हजरत ज़ैनब घर में आटा गोंद रही थी। ज़ैद कहते हैं कि मेरी नजर जैसे ही पड़ी हजरत ज़ैनब पर, मेरे दिल में उनकी अजमत, उनका एहतराम इस कदर आया कि मैं उनकी तरफ निगाह उठा नहीं सका। सोचे, कुछ महीनों कुछ हफ्ते तक झगड़े हो रहे थे, अब निस्बत बदल गई, दिल में एहतराम आ गया। यहां एक बात उलमा ने बड़ी अजीब लिखी है कि समझने की बात है कि निकाह का पैगाम देकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हजरत ज़ैद ही को भेजने की क्या जरूरत थी? एक बड़ा अहम मसला है। फरमाया ये दोनों सहाबी हैं, हजरत ज़ैनब भी सहाबियां हैं, हजरत ज़ैद भी सहाबी हैं। तलाक हो चुकी थी, आपस में कुछ मामलात में नाचाकी हुई थी। आप चाहते थे कि दोनों का दिल साफ हो, क्योंकि सहाबा से बग़्ज़ रखना ईमान का खतरा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में भी आपस में यही है। जैसे कोई उम्मती किसी सहाबी के बारे में दिल में बग़्ज़ रखे, उसके ईमान का खतरा है, इसी तरह एक सहाबी दूसरे सहाबी से बग़्ज़ रखे, ये उनके ईमान का खतरा है। इख्तिलाफ तो फितरी चीज है, मगर दिलों में बग़्ज़ रखना ये सही नहीं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को ये निकाह का पैगाम देकर भेजा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब मैं घर के पास पहुंचा और हजरत ज़ैनब आटा गोंद रही थी, मेरी निगाह उन पर पड़ी तो मेरे दिल में उनकी इस कदर अजमत और ऐसा एहतराम मेरे दिल में आया कि मैं उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सका, हालांकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। मैं जो है बिल्कुल उनके दरवाजे के तरफ पीट करके खड़ा हो गया ताकि चेहरा आमने सामने ना हो। और फिर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा क्या बात है? फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारी शादी का पैगाम लेकर आया हूं। सुभान अल्लाह। जब ये सुना तो हजरत ज़ैनब ने क्या जवाब दिया, सुने। रिवायत में आता है कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, इतना अच्छा पैगाम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं अपने अल्लाह से मशवरा करूंगी, अपने अल्लाह से इस्तिखारा करूंगी और इस्तिखारा करके जवाब दूंगी। सुभान अल्लाह। यहां एक बात हमें सीखनी है, अपने मामलात को, चाहे मामला छोटा हो कि बड़ा, अपने हर मामले को अल्लाह के हवाले करना है, क्योंकि मुस्तकबिल का इल्म, फ्यूचर का इल्म सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। हदीस पाक में आता है मशवरा करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, इस्तिखारा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो रिश्ते का मामला हो, कोई भी मामला हो, अपने मामले को अल्लाह के हवाले करने का नाम इस्तिखारा है। 2 रकात पढ़ें, अल्लाह से मांगे और उस मामले में अल्लाह पाक हमें रहबरी फरमाएंगे, कभी नामुराद नहीं करेंगे। तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ नहीं कहा, कहने लगी
کہ میں اپنے اللہ سے استخارہ کروں گی اور استخارہ کر کے جواب دوں گی۔ چنانچہ حضرت زینب فوراً اپنے گھر میں جو مصلی تھا، جو ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے بنائی تھی جہاں پہ وہ نماز پڑھتی تھی، وہاں گئی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں استخارے کا بدلہ دیکھو، استخارے کا انعام دیکھو۔ جب حضرت زینب نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، چنانچہ ادھر وحی شروع ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ادھر کیا ہوا، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ کتنی خوش نصیب ہے یہ عورت۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب حضرت زینب کو اطلاع ملی کہ تمہارا نکاح آسمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، فوراً سجدے میں چلی گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اب نکاح تو آسمانوں پر ہو چکا ہے، لیکن زمین والوں کو بھی تو پتا چلے۔ ادھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بھائی کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو بلایا اور پھر نکاح ہوا۔ روایت میں آتا ہے 400 درہم مہر مقرر ہوئے، اور جب رخصتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب رخصتی ہو کر حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی ہے، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت زینب کہنے لگی میرا نام برہ ہے۔ اس وقت تک ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی آتے ہیں گناہوں سے پاک صاف۔ دیکھیں معنی تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ نام تو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو پاک باز مت کہو، برہ مبرہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، فرمایا تمہارا نام زینب ہے۔ یہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رکھا۔ یہ اس سے علماء فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کا نام بدل سکتا ہے، محبت میں نیا لقب دے سکتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی کبھی حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ چنانچہ رخصتی ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عجیب اونچے درجے کی خاتون تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حجاب کی اور پردے کی آیتیں اتاری ہیں۔ اس کا بھی واقعہ حدیث میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں ہے۔ تو اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا۔ سب سے بہترین اور سب سے شاندار اور سب سے بڑا ولیمہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں، تمام بیویوں میں سب سے عالی شان، عالی شان کا مطلب پتہ ہے؟ عالی شان کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری آپ نے ذبح فرمائی، یہ ہے عالی شان۔ فرماتے ہیں 100 آدمیوں کے آس پاس اس دعوت میں شریک تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ام سلیم، یہ بھی بڑی اونچی درجے کی خاتون ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت زینب سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں ملیدہ بناتی ہوں، یہ لے کر جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ انہوں نے کھجور لیا اور گھی لی اور پنیر لیا، ان 3 چیزوں کو پتھر کی ہانڈی میں ڈال کر اس کو اچھا سا تیار کر کے ملیدہ بنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس لے کر جب پہنچے تو حضرت انس خود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ مجمع زیادہ ہے
اور میرے پاس جو ملیدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس برتن میں اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں اندر ڈال دی اور کچھ پڑھنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی ہوئی کہ جتنا بڑا مجمع تھا سب کے سب وہ کھاتے رہے اور وہ ملیدہ ویسے کی ویسا رہا۔ تو سب سے شاندار اور سب سے بہترین ولیمہ تھا، اور سب سے مختصر، سب سے چھوٹا ولیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ ایک انصاری صحابی کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو اور دودھ پی لو، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی یہ بڑی چیز ہے۔ گھروں میں برکتیں، گھروں میں رحمتیں، زندگیوں میں یہ آتے ہیں اسی وقت۔ ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور آپ کے ولیمے، یہ سن کر ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم کم از کم اپنے ولیموں میں، اپنے شادیوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں نہ کریں، کھلائیں پلائیں، غریبوں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، لیکن ایک کام نہ ہو، وہ یہ کہ اللہ کو ناراض نہ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے جو امہات المؤمنین تھے ان سے تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتی تھیں، تحدیث بن نعمہ کہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ خاص اللہ نے انعام دیا، فضل فرمایا، اس پر کہتی تھی دیکھو تمہارا نکاح تو تمہارے والدین نے کرایا، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پر کرایا ہے۔ ایک بات کہتی تھی میرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اس کی کوشش تو جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اور پھر تیسری بات کہتی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہوں۔ یہ ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین کی جو معاشرت ہے، ان کی گھریلو زندگی ہے۔ یعنی ایک واقعہ عرض کروں میں، کیونکہ دیکھیں نا جب سوکن آپس میں مل کر رہتے ہیں ایک فطری بات ہے کہ آپس میں جو ہے تھوڑا سا تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ان کا جو مقام تھا، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ عرض کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو سوکن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں زینب اکیلی ہیں جو مجھ سے ٹکر لے سکتی تھی، میرے برابر جو آ سکتی تھی۔ انشاءاللہ اس بات کو بھی میں عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ میں یہاں پہ عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب ایک ایسی تھی جو مجھ سے ٹکر لے سکتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، فرماتی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ان کے لیے جو تعریف کے، ان کے جو خوبیوں کے اور صفات کے کلمات نکلتے تھے، فرماتے میں نے زینب سے زیادہ کسی کو دیندار نہیں دیکھا، اللہ سے بہت ڈرنے والی، بہت زیادہ سچ بولنے والی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی، اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی، یہ فرماتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خوبیاں بیان کر رہی ہیں، اس لیے کہ خوبیاں بیان کرنے کے لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوتے ہیں تو سامنے والوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارا مزاج ہے کہ اگر کسی سے ذرا سی ناراضگی ہو جائے تو ہم جو ہے اس کی خوبی تعریف تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کے بارے میں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، جس کا تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا زینب بتاؤ عائشہ پر جو تہمت لگی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ہے نا؟ سوچے تقوی اسی لیے ضروری ہے۔ زندگی میں ایسے موقع بہت آتے ہیں، بعض مرتبہ کسی سے نہیں جمتی، میرے مطلب کسی مزاج نہیں جڑتا، کوئی کچھ بات ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کا ڈر اگر ہماری زبان پر ہو، ہمارے دلوں پر ہو، تو ہماری زبان قابو میں ہوتی ہے۔
اسی لیے تقوی بہت ضروری ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بتاؤ عائشہ پر جو تہمت لگی ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ ادھر حضرت عائشہ نے حضرت زینب کی خوبیاں بیان کی اور ادھر حضرت زینب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو کہتی ہیں واللہ ما علمت فیہا الا خیرا، خدا کی قسم میں نے عائشہ میں سوائے بھلائی کے کوئی اور چیز نہیں دیکھی. قسم کھا رہی ہیں، اللہ کی قسم حضرت عائشہ میں تو صرف خیر ہی خیر تھا. اسی لیے دوستو فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے ماحول میں، فتنوں کے معاشرے کے اندر اگر دلوں میں اللہ کا ڈر ہے تو زبان قابو میں رہے گی. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب بات فرماتی ہیں. کہتی ہیں اللہ نے حضرت زینب کو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس فتنے سے بچا لیا، حالانکہ اس فتنے میں خود اس کی بہن حمنہ بنت جہش ملوث ہو گئی تھی. دلوں میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو. فتنوں کا زمانہ ہے، زبانیں چلتی ہیں، آدمی کی برائیاں، آدمی کی غیبتیں، آدمی کی تہمتیں، الزام، یہ دور ہی ایسا ہے. ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، جس سے کسی سے نہیں جمتی بس اس کو تو جو ہے واش آؤٹ کر دیا، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو آدمی زبان پر لگام رکھتا ہے. ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت زینب نماز میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہا لأواہا انہا لأواہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی تعریف کر رہے ہیں کہ زینب اللہ کے پاس بہت زیادہ رونے والی، اللہ سے بہت رجوع کرنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے بہت رونا، گڑ گڑانا. اواہا کہتے ہیں بہت زیادہ رونا، گڑ گڑانے والی. یہ خوبیاں تھی. 35 سال کی عمر تھی جب یہ نکاح میں آئی، اور 53 اور 55 سال کی عمر تھی دنیا سے جب رخصت ہو رہی ہیں. ایک واقعہ عرض کروں کہ اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے کہنے لگے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ آئیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں. ازواج مطہرات سن کر جو ہے بعد میں اپنے ہاتھ ناپنے لگے. حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا تو ہاتھ بھی چھوٹے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امہات المؤمنین میں سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا. تب ہمیں سمجھ میں آیا ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خوبیاں تھی اس میں ایک خوبی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں، یہ صفات ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری مستورات میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے. ہم ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.